آیت نمبر 3 میں ہم اب پڑھیں گے وَالتَّوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ تواصو کا روٹ ورڈ ہے واو صاد یا وصیہ۔ وصیہ کہتے ہیں ایک بہت ہی قیمتی مشورے کو جس سے کسی کا فائدہ ہو، اور اس کا دوسرا معنی ہے کہ جماعت کے ساتھ میوچلی گروپ کے ساتھ کام کرنا۔ تو یہ اس کے اصطلاحی معنی ہیں، اور جو اس کے لٹرل میننگز ہیں عربک میں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وصیہ کس کو کہتے ہیں۔ وصیہ جو پام ٹری میں سے بننے والی ایک ایسی رسی کو کہتے ہیں جس کو بہت زیادہ بل دے کر سختی کے ساتھ اس کو ٹائٹ کر لیا گیا ہو تاکہ وہ کنسٹرکشن کی جگہ پہ استعمال کی جا سکے، بڑی بڑی بھاری چیزوں کو اٹھانے کے لیے۔ تو ایک ایسی رسی جو بہت مضبوط ہو، کنسٹرکشن کے لیے استعمال ہو چیزوں میں۔ پھر وصل ارد، وصل ارد ان جنگلی پلانٹس کو کہتے ہیں، ان ویڈز کو کہتے ہیں جو خضرو پودے کہتے ہیں شاید اردو میں۔ تو وہ جو ویڈز ہوتے ہیں وہ اتنے، یعنی کہ ان کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ ان کو اگر اکھاڑنے کی کوشش کی جائے تو وہ نہیں نکلتے۔ تو وہ پلانٹس جو بہت مشقت کے ساتھ زور لگا کے کھینچے جائیں اور وہ نہ نکل رہے ہوں تو ان کو وصل ارد کہتے ہیں، واو سواد کے ساتھ۔ پھر جو وصیہ لفظ ہے وہ وصیت جو اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، وہ ایک مرتے ہوئے شخص کی ایک وصیت ہوتی ہے، ایک اس کی ول ہوتی ہے جو وہ مرنے سے پہلے بتاتا ہے۔ اور یہ کیا ہوتی ہے وصیت؟ یہ ایک سیریس ایڈوائس ہوتا ہے، ایک فیئرویل لیٹر ہوتا ہے، اس کے محبوب، اس کے جاننے والوں کے لیے ہوتا ہے یا پھر وکیل کے لیے ہوتا ہے، جس میں وہ جاتے جاتے کوئی بہت اہم میٹر بتا رہا ہوتا ہے، الرٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی خاص میسج بتا کے جا رہا ہوتا ہے دنیا والوں کو۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ کسی کی بھی وصیت کو کھولنا بہت ہی ایک ایموشنل وقت ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک انتہائی اہم کام ہوتا ہے، اور وہ ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے جانے والا شخص کہ میں تو مر رہا ہوں، میرے لیے وقت دوبارہ نہیں آئے گا، تو میری اس ول کو، اس وصیت کو بہت اہمیت دی جائے۔ تو جب وصیت کا لفظ آتا ہے تو وہ کسی چیز کی بہت زیادہ اہمیت کو یا تلقین کو ایمفسائز کرنے کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ وصیت کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تو انہوں نے کیا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلاۃ اور زکوٰۃ کی تلقین کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانُ، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پہ انسان کو مختلف وصیتیں کرتے ہیں۔ تو جب وصیت کا لفظ آتا ہے تو وہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ میسج کے لیے آتا ہے، ایک امپورٹنٹ ایڈوائس کے لیے آتا ہے۔ تو وہ امپورٹنٹ ایڈوائس یہاں پہ اس کا کیا معنی بنا؟ تواصو کے سینس میں۔ تواصو سے مراد ہے کہ وہ شخص جو کہ کاؤنسلنگ کرتا ہے لوگوں کی اور لوگ اس کی واپس کاؤنسلنگ کرتے ہیں، یعنی کہ یہ میوچل ریلیشن شپ ہے۔ آپ دوسروں کو تواصو کر رہے ہیں، دوسروں کو وصیت کر رہے ہیں، مشورہ اچھا دے رہے ہیں، اور لوگ آپ کو دے رہے ہیں۔ دونوں ٹو وے روڈ ہے، ون وے نہیں ہے کہ صرف آپ لوگوں کو وصیت کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں۔ تو تواصو میں یہ مطلب چھپا ہوا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو، یعنی کہ گروپ کی فارم میں سب لوگ ایک دوسرے کی کریکشن کریں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے، حق بات کو پروموٹ کریں گے۔ تو خاص کر جب آپ دعویٰ کے کام میں آتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے لوگوں کو جب ایڈوائس دینا ہے تو وہاں پہ آپ نے یہ گنجائش رکھنی ہے کہ لوگ بھی آپ کو درست کریں گے اور آپ نے اس بات کا برا نہیں منانا۔ پھر بالحق، با سے مراد ہے کے ساتھ، یعنی کہ وصیت کرو کے ساتھ، حق، حق کے ساتھ، بالحق، حق کے ساتھ۔ تواصو بالحق سے مراد ہے کہ آپ حق کی وصیت کریں، حق کا مشورہ دیں، حق کو پروموٹ کریں، تلقین کریں۔ حق کا روٹ ورڈ ہے ہا قاف قاف۔ حق عربی میں کہتے ہیں لٹرل میننگز میں کسی چیز کا پرفیکٹ یا ڈائریکٹ ہونا، بالکل ایگزیکٹ پوائنٹ ٹو دا پوائنٹ ہونا۔ پھر پرفیکٹ سلٹ کو، سلٹ یعنی کہ وہ جو اوپر سے نیچے لے کے ایک وہ جو سلٹ ہوتی ہے کسی بھی چیز میں، وہ جو سیدھی لائن میں آتی ہے اس کو بھی حق کہتے ہیں۔ اسی طرح جو کپڑا بہت اچھی اور نفیس سلائی کے ساتھ سلا ہو اسے محقق کہتے ہیں، اور حق کہتے ہیں اس ایسے اسٹرانگ میچور کیمل کو جو کہ اب تیار ہے
ایک لمبے سفر پہ جانے کے لیے، وہ اتنی اسٹرانگ ہو گیا کیمل کہ وہ ایک لمبے سفر پہ جا سکے۔ تو تواصوا بالحق سے کیا مراد ہے؟ تواصوا بالحق سے یہاں پہ مراد ہے کہ آپ نے جب لوگوں کو اسلام کے لیے بلانا ہے، کیونکہ پہلی جو 2 کوالٹیز تھیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ آپ کی پرسنل کوالٹیز تھیں، آپ کے پرسنل اللہ تعالیٰ کا کرائٹیریا کہ یہ آپ نے کرنا ہے اسٹینڈرڈ۔ اب آپ کی 2 جو اسٹینڈرڈ ہیں تواصوا بالحق، وہ آپ نے لوگوں کے ساتھ مل کے کرنا ہے، اور تواصوا بالصبر بھی۔ تو اب یہ کیسے کرنا ہے؟ تواصوا بالحق یعنی فنڈامنٹلز آف اسلام، جو امپورٹنٹ عقائد ہیں، سیریس میٹرز ہیں، تو ان پہ لوگوں کو کرٹیسائز نہیں کرنا، ان کو حجت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، پروف کے ساتھ ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ بات حق ایسے ہے اور یہ اس چیز کی اصلیت اس طرح ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جب کسی کو حق بات کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا لہجہ تھوڑا سا یعنی کہ ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اس شخص سے زیادہ علم ہے، ہم زیادہ بات کو جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو بتاتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ حق کی تلقین کرتے ہیں تو وہ حق ٹروتھ ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ سچی بات ہونی چاہیے۔ پھر اس حق کا ایک مقصد ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی کہتے ہیں نا کہ حق خلق السماوات والارض حقا، یعنی اللہ نے حق پہ، سچائی پہ جو ہے اس کو، دنیا کو، آسمان کو اور زمین کو بنایا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ حق کو یعنی کہ ایک تو ریالٹی اور ٹروتھ کے لیے استعمال کرتے ہیں قرآن پاک میں، پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں کہ خلق السماوات والارض حقا، یعنی کہ ہم نے آسمان اور زمین کو ایک پرپز کے لیے، خاص مقصد کے لیے بنایا ہے کہ یہ انسان کے لیے، یہ جو دنیا بنائی گئی ہے یہ انسان کو کمفرٹ دے سکے، اس میں ہماری آسائش کے اور ہمارے یوٹیلیٹیز کے سورسز اللہ نے رکھ دی ہیں۔ پھر حق کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب ہم کوئی چیز ڈیزرو کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا ہمارا حق ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں والذین فی اموالہم حقا معلوم، کہ وہ لوگ جو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کا آپ کے اموال میں، آپ کے مال میں ایک حق معلوم ہے، یعنی کہ چیریٹی کی طرف اشارہ ہے کہ جو آپ کی ڈیلی ویجز آتے ہیں یا آپ کی منتھلی سیلری ہے، تو اس میں جو غریب لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، آپ کے ان کا آپ کے اموال میں حق معلوم ہے، ایک کنفرم، ایک ڈیزرونگ ان کا ایک پورشن ہے، یعنی کہ آپ مہینے میں جو بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ لازم ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو حق استعمال کر رہے ہیں وہ کسی چیز کے ڈیزرو کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جب غضبناک ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حق علیہم العذاب، کہ ان لوگوں، یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان لوگوں پر عذاب مسلط کیا جائے، ان پر عذاب لایا جائے۔ تو یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے لفظ حق کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر ہم جب تواصوا بالحق کریں گے تو ہمیں تواصوا بالحق کیسے کرنا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا جو لفظ ہے با، اس میں ہمیں با میں پتہ چل رہا ہے کہ با کے دو، با کا مطلب تو ہوتا ہے کے ساتھ، یعنی کہ ود، لیکن یہاں پہ با سے مراد ہے کہ کیا وصیت کرنی ہے، یعنی کہ کیا کانٹینٹ کیا ہونا چاہیے آپ کی وصیت کا، حق بات میں کیا کیا کچھ آتا ہے، اور کیسے کرنی ہے، وٹ ٹو کاؤنسل، وٹ آر یو گوئنگ ٹو کاؤنسل اینڈ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو کاؤنسل، کاؤنسلنگ کیسے کرنی ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں جب آپ نے تواصوا بالحق کرنا ہے تو اس میں وٹ کی کیٹیگری میں آتے ہیں، آپ نے سیریس ایشوز پہ بات کرنی ہے، جیسے آپ یہ نہیں پڑھیں گے کہ نیل پالش لگائی ہے، بریدیبل ہے یا نماز نہیں ہوتی، آپ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں جائیں گے، آپ حق بات جو ہے بڑے میٹرز ہیں جیسے ان کے اوپر جائیں گے، کہ جس شخص کی نماز درست نہیں ہے تو آپ اس کو پہلے نماز کی طرف آرام سے لائیں گے کہ نماز کتنا امپورٹنٹ جز ہے، آپ اس کو رفع یدین پہ نہیں لیں گے، یا لمبی صورتیں پڑھو یا ترجمے کے ساتھ پڑھو، آپ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے، تو آپ سیریس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نائس پولائٹ ٹون میں اس کے ساتھ بات کریں گے۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم صحیح وقت کا انتظار کریں گے اور صحیح وقت پہ صحیح بات اور صحیح الفاظ اور صحیح ٹون میں بات کریں گے، ٹروتھ بات کرنی ہے، کیونکہ بات کو ہم شوگر کوٹ نہیں کریں گے، گھما پھرا کے نہیں کریں گے، صاف بات کریں گے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ صاف گو تھے، رحمت کی باتیں کرتے تھے، لیکن جب عذاب کی آیات آتی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی ٹون کو کمپیشنیٹ رکھیں، ٹون آپ کی جو ہے وہ رحم والی ہو، نرمی والی ہو، لیکن بات آپ نے اپنے ایک فرم انداز میں کرنی ہے، آپ محکمات بتا رہے ہیں، محرمات کسی کو بتا رہے ہیں تو آپ نے اپنی ٹون کو فرم رکھنا ہے لیکن سافٹ وائس میں، تاکہ اس میں آپ کو جو وصیت ہوتی ہے اس میں آپ کو
آپ کسی کو وصیت کرتے ہیں کسی کی محبت میں، کسی کے کیئر اور کنسرن میں. تو جب آپ کیئر اور کنسرن کی بات کرتے ہیں تو یہ تو نہیں کہتے نا میں نے تمہیں پیار سے کہا ہے نا نہیں کرتے، ایسے نہیں. تو آپ پیار سے سمجھاتے ہیں نا بچوں کو کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا کہ ایسے نہیں کرتے ہیں بیٹا. تو جب ہم اس طرح سمجھاتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس طرح پیار سے سمجھاتے ہیں تو لوگ آپ کی بات کی طرف زیادہ غور سے توجہ کرتے ہیں. تو شوگر کوٹ بھی نہیں کرنا، لیکن ٹون کو اپنی سافٹ بھی رکھنا ہے اور فرم بھی رکھنا ہے کہ دین اس طرح کہتا ہے، لوگوں تک حق بات ایسے پہنچانی ہے. پھر کس طرح ہم کر رہے ہیں یہ ایک جیسے ایک پرپز ہوتا ہے ہر چیز کا. تو جیسے کچھ لوگ ہیں جو زندگی میں اگر ناکامیاں ہوتی ہیں تو اپنا پرپز آف لائف جو ہے ان کا بالکل لاسٹ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی گول نہیں ہے، ہم مایوس ہو چکے ہیں، ہم ڈپریشن کے پیشنٹس ہیں. ایڈکشن کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو زندگی کی طرف لے کے آنا، ان کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ کے ساتھ بار بار حق کی بات بتانا، تو ان کو زندگی کی طرف لے کے آنا. اس طرح آپ ان کو حق کی تلقین کر سکتے ہیں. پھر آپ ان کو ریمائنڈ کروا سکتے ہیں لوگوں کو جو اپنے فرائض بھول گئے ہیں. جیسے لوگوں کو آپ بتا سکتے ہیں اگر میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا ہے تو آپ دونوں کے پاس آرام سے جائیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے دین یہ کہتا ہے. تو آپ ان کو اسلام کی اور اللہ کی بات پراپر ریفرنس کے ساتھ بتائیں تاکہ لوگوں کو اپنی ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز کا پتہ چلے. تو پھر آپ ان کے درمیان صلح کروا سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ تواصل بالحق میں آتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو حق بات بتانی ہے، یعنی کہ حق بمعنی جسٹس. جیسے اللہ تعالیٰ نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرواتے تھے، یعنی کہ امپارشل ہو کے. چاہے آپ کی سائڈ، آپ کا دل کسی اور کی طرف جھک رہا ہو، لیکن آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے. تو آپ نے اس طرح حق کی طرف لوگوں کو لے کے آنا ہے کہ آپ کی ٹون بھی سافٹ ہو. اللہ کا پیغام، اسکالرس کہتے ہیں حق سے مراد ہے اللہ کی بات، حق بات، سچ بات، قرآن کی بات اور سنت کی بات جو قرآن پاک میں نہیں اگر ڈیفائن ہو رہی تو سنت سے ریلیٹ کر کے آپ نے لوگوں کو بتانی ہے. فیئر ہو کر بتانی، آنیسٹی کے ساتھ بتانی ہے اور صحیح وقت پہ بات بتانی ہے. اگر لوگ لڑ رہے ہیں اور آپ بیچ میں آئے نہیں نہیں دین ایسے کرتا ہے، ایسے نہیں کرتے، تو وہ کیا ہے، وہ غلط موقع ہے. جب لوگ کام ڈاؤن ہوتے ہیں اس وقت پہ رائٹ ٹائم پر صحیح ٹون کے اندر الفاظ کا بہترین انتخاب کر کے پھر آپ نے اپنی بات کرنی ہے. ورنہ غلط موقع پہ کی جانے والی صحیح بات بھی اپنی امپورٹنس کھو دیتی ہے، لوگ نہیں سنتے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے انڈرسٹینڈ کرنی. اور پھر یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہے کسی آیت میں، غضبناک ہے، تو ہم نے اپنی ٹون غضبناک نہیں بنا لینی. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں اور وہ غصے میں، لیکن ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم شاؤٹ کریں اور اپنی ٹون کو غصے والی بنا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کی طرح ہم نے اپنی ٹون کو پولائٹ رکھنا ہے. اور اسی طرح جب ہم نے لوگوں کو جب کاؤنسلنگ کرنی ہے تو کیا ہوگا، ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس میں ہماری انا نہ آئے، اس میں ہم ان کو یہ احساس نہ دلائیں کہ ہمیں ان سے زیادہ علم ہے، ہمارے پاس دین کا بہت علم آ گیا ہے. تو اپنے آپ کو ہمبل کر کے، عاجز کر کے مشورہ دینا ہے. اسی طرح لوگوں کو یہ نہیں کہنا کہ تم غلط ہو، آپ نے ایسے کیا ہے، نہیں. ہمیشہ ایسے بات کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے درست کر سکتے ہیں، ہم کر کے خود کو اپنے اندر شامل کر کے ہم نے کرنا ہے کہ ہم لوگ سب خطا کے پتلے ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. میں بھی بہت غلطیاں کرتی ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. تو اس طرح کر کے جب ہم لوگوں کو کرتے ہیں تاکہ ہم فیل کرائیں لوگوں کو کہ ہم بھی لوگوں کا، کراؤڈ کا حصہ ہیں، ہم ان سے کوئی مافوق الفطرت، کوئی سپر نیچرل پاور نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہیں. تو اس معاملے میں آپ دیکھیں کہ آپ ہر لیول تک جا سکتے ہیں. فیملی ہے، فرینڈز ہیں، پھر آپ سوشل میڈیا یوز کر سکتے ہیں، آپ کے نیبرز ہیں اور باقی جو بھی لوگ ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، جہاں تک آپ کی رسائی ہے تو آپ حق بات کو ضرور پہنچائیں. پھر اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حق بات کو پہنچانے کے لیے آپ کے پاس ریفرنس ہونا چاہیے قرآن اور حدیث کا. اور آپ نے لوگوں کو پیشنٹلی، یعنی کہ بہت صبر کے ساتھ بلانا ہے. یعنی کہ آپ نے لوگوں کو ٹروتھ کی طرف بلانا ہے، ٹروتھ فلی آنیسٹ ہو کے بلانا ہے اور پھر تمام ریفرنسز کے ساتھ بلانا ہے اور صبر کے ساتھ بلانا ہے. کیونکہ جب انسان کوئی اللہ کا کام بتاتا ہے تو لوگ آف کورس کرٹیسائز کریں گے، تو اس کرٹیسزم کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہے. لوگ آپ میں غلطیاں نکالیں گے، آپ کا پاسٹ ریمائنڈ کرائیں گے، آپ کو کہیں گے تم حق کی بات کر رہے ہو، تمہارا تو اپنا کوئی حال نہیں ہے، میں جانتا ہوں تم کتنے مومن ہو، تم بھول گئے تم نے اپنے پاسٹ میں کیا کیا تھا. تو جب ہمیں لوگ اس طرح کے تانے دیں گے، طنز کریں گے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے صبر کرنا ہے اور مسکرا کے ان کی بات کو درگزر کرنا ہے.
پھر ایک بہت امپورٹنٹ بات، جب ہم لوگوں کو حق بتائیں گے تو ہمیں اپنے اندر یہ کیپیسٹی رکھنی ہے کہ لوگ بھی ہمیں کریکٹ کریں گے، لوگ ہمیں کہیں گے کہ حق بات ایسے بھی ہے۔ تو تواصع میں آتا ہے میوچل، یعنی کہ دونوں پارٹیز، آپ ان کو حق بتائیں، وہ آپ کو حق بتائیں۔ ہو سکتا ہے آپ غلط بات ان کو بتا رہے ہوں، غلط قرآن کی آیت کوٹ کر رہے ہوں، غلط ریفرنس حدیث کا بتا رہے ہوں، تو وہ اگر آپ کو کریکٹ کریں گے تو آپ نے مائنڈ نہیں کرنا، اور آپ نے ایکسیپٹ کر کے اس کو خوشی سے اس چیز کو کرنا ہے کہ تھینک یو، آپ نے مجھے بتایا، مجھے واقعی میرے سے غلطی ہو گئی یہاں پہ۔ تو سچ بات تو یہی ہے۔ اس میں ہمارے پاس 3 بہت بڑی ایگزامپلز آتی ہیں حق کو سمجھنے کے لیے تواصع بالحق میں، اور اتفاق کی بات ہے میرے پاس تینوں ایگزامپلز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک تاریخی واقعہ ہے۔ سب سے پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں، پھر ہم دوسرے واقعات کی طرف چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ڈیتھ ہوتی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، تو اس موقع پر وہ امت کے لیے ایک بہت تکلیف دہ حادثہ تھا، اور تمام صحابہ اکرام بہت تکلیف میں تھے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر دیکھتے ہیں، ان کے جسد مبارک کو آ کے دیکھتے ہیں، تو بہت المناک ہوتے ہیں، بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجرے سے باہر جا کے غصے میں مطلب ہوتے ہیں، اور وہ بہت تکلیف اور دکھ میں ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ یعنی اس بات کا بیسیکلی انکار کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے سو گئے ہیں، وہ بے ہوشی کی حالت میں، اگر کسی نے کہا کہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میں اس مطلب تلوار سے اس پر حملہ کروں گا، تو ختم کر دوں گا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ایموشنلی اس وقت انسٹیبل ہیں، وہ بہت غم کی حالت میں ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں جاتے ہیں، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوتے ہیں، اور ان کا وصال ہو چکا ہوتا ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پہ ان کے بوسہ دیتے ہیں، اور پھر باہر آتے ہیں، اور پھر ممبر پہ چڑھ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک جو ہے وہ خطبہ دیتے ہیں، اور اس خطبہ میں وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تلاوت فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ رسل، البتہ گزر چکے ہیں ان سے پہلے کئی رسول، افإن ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو اگر وہ وفات پا لیں، یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا قتل ہو جائیں، تو کیا تم اپنی ایڑیوں پہ الٹے پاؤں لوٹ جاؤ گے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ آیت پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ایک رسول ہیں، اور البتہ گزر چکے ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول، پھر اگر وہ وفات پا جائیں یا وہ قتل ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پہ الٹے پاؤں لوٹ جاؤ گے؟ یعنی کہ کیا تم انکار کرو گے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھی، مجھے ایسے لگا سورہ آل عمران کی یہ آیت میں نے پہلی مرتبہ سنی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ کتنی پیشنس کے ساتھ، کتنی علم اور کتنی تکلیف کا وہ منظر ہوگا، کتنے دکھ کا، اور وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے، جن کو جنت کی بشارت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہر کے ساتھ ہر وقت سائے کی طرح رہتے تھے، جن کے پاس اتنی بشارتیں ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب بات کریں تو ہمارے وقت ختم ہو جائے، لیکن ان کی کوالٹیز ایسی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی ان کے ساتھ کمپیٹ کرنے میں، لیکن میں نیکیوں کے معاملے میں ہمیشہ ان سے پیچھے رہ گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کتنے پیارے طریقے سے تواصع بالحق کیا، کتنے پیارے طریقے سے حق بات جو تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچائی، ان کی اصلاح کی، ان کی کریکشن کی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنے آرام سے اور متحمل ہو کے ان کی اس وصیت کو، ان کی اس تواصع کو، ان کی اس حق بات کو انڈرسٹینڈ کیا اور ایکسیپٹ کیا، اور پھر انہوں نے مان لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے ہیں۔
سیکنڈ ایگزامپل ملتی ہے ہمیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو جب رستے میں سے گزرے تو ان کو گمان ہوا کہ یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ زنا کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت وہ غصے میں جوش میں آ گئے، اور وہ حضرت علی کو کہنے لگے کہ میں ان کو سخت سے سخت سزا دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روکا اور فرمایا کہ حضرت عمر کو انہوں نے پوچھا، آپ 4 گواہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ آپ کی یعنی کہ زنا کے لیے 4 گواہ ہونا لازم ہے، آپ 4 گواہ کہاں سے لائیں گے؟ اور عمر رضی اللہ عنہ، اگر آپ 4 گواہ نہ لا سکے تو جانتے ہیں 80 درے آپ کو پڑیں گے، یعنی کہ 80 لیشز آپ کو پڑیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی، یہ حق کی بات تھی، یہ حق کی وصیت تھی، ایک ریمائنڈر تھا جو حضرت علی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا، اور حضرت عمر نے فرمایا تم صحیح کہہ رہے ہو، اور پھر یہ کہہ کے وہ دونوں اس جگہ سے چلے گئے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کی عادت تھی وہ رات کو پیٹرولنگ کرتے تھے، گشت کرتے تھے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے ان کی وہ مدد کر سکیں، اگر کہیں کوئی ظلم ہو رہا ہے تو وہ اس کو سٹاپ کر سکیں۔ تو وہ بھیس بدل کر نکلتے تھے۔ تو اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکیلے نکلے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص شراب پی رہا ہے۔ تو وہ شخص جو تھا وہ مسلمان تھا، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت علی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے ان کے جو ایک چھوٹا سا کھڑکی بنی ہوئی تھی، ونڈو بنی ہوئی تھی، اس میں سے جب جھانکا تو اس طرح دیکھا، تو وہ جو وہ شخص تھا ان کے کمرے میں اس طرح چلے گئے۔ تو ان کو کہا، اس شخص کو کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ یہ شراب کیوں پی رہے ہو نا، یہ حرام کام کیوں کر رہے ہو تم؟ تو اس شخص نے کہا میں نے ایک حرام کام کیا اور تم نے تو 3 حرام کام کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت چونکے، اور انہوں نے پوچھا کیوں، تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اس شخص نے کہا پہلی بات یہ کہ تم ایک شخص کے گھر کے اندر اس کے گھر کے اندر جھانکا، پھر دوسرا حرام کام تم نے یہ کیا کہ کسی کے گھر کے اندر بلا اجازت آئے، نوک نہیں کیا۔ تیسرا غلط کام تم نے یہ کیا کہ تم مجھے یہ گمان کر رہے ہو، یہ پوچھ رہے ہو کہ میں شراب پی رہا ہوں، یہ بات یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں شراب ہی پی رہا ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، جو گرفت سے اس کو پکڑا ہوا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور کہا تم صحیح کہہ رہے ہو، اور یہ کہہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ تو پھر کچھ دن کے بعد ایسے ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے کر فارغ ہوتے ہیں مسجد میں، اور پھر وہ جب نیچے اترتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ اس خطبے میں وہ شخص بھی شامل تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور اس کے کان میں آرام سے کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میں نے ہر ایک کے گھر میں جھانکنا چھوڑ دیا، اور وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کان میں کہتا ہے اس دن کے بعد سے میں نے بھی شراب پینی چھوڑ دی۔ تو آپ یہ دیکھیں کس خوبصورت طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام کتنا بلند ہے، اور انہوں نے کس طرح اس شخص کی جو حق بات کی وصیت ہے اس کو کیسے ایکسیپٹ کیا، ورنہ حضرت عمر کہہ سکتے تھے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم وقت کے خلیفہ کو کریکٹ کرو، اور میں تو پاور میں ہوں۔ کچھ نہیں کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموشی سے چلے گئے۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ تمام ایگزامپلس حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ریلیٹڈ اس لیے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے اندر ایک بہت زیادہ ایموشنل اسٹرینتھ تھی، وہ بہت جلدی ایموشنل اور امپلسو ہو جاتے تھے، جذباتی ہو جاتے تھے۔ تو ایسے شخص کے لیے جب وہ وصیت کو قبول کر رہے ہوں، ایکسیپٹ کر رہے ہوں، تو وہ کتنا مشکل ہوتا ہوگا، لیکن ان میں اللہ نے کتنی بڑی کوالٹی رکھی تھی کہ اگر وہ لوگوں کو حق بات بتاتے تھے تو لوگوں سے ایکسیپٹ بھی کرتے تھے۔ پھر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حق بات سے ریلیٹڈ ہمیں علماء دین جو ہیں وہ کیا بتاتے ہیں کہ کیا ہے حق۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حق یہ ہے، تواصو بالحق یہ ہے کہ آپ توحید کو پروموٹ کریں، آپ لوگوں کو اللہ کی اطاعت بتائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بتائیں، آپ خود کو اور لوگوں کو بتائیں کہ دنیا سے دوری اختیار کر لو اور آخرت کی طرف اپنا رجوع کر لیں۔ تو یہ امام زمخشری 4 باتیں بتاتے ہیں کہ جو تواصو بالحق ہے اس میں یہ 4 چیزیں آتی ہیں: توحید، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، دنیا سے بیزاری اور آخرت کی طرف لگن لگانا۔ اسی طرح امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تواصو بالحق سے مراد ہے ایک دوسرے کو اس خاص حق کی، اس ٹروتھ کی طرف بلانا جس کا امپلیمنٹ ہونا لازمی ہے، یعنی کہ
اسلام کی بات، دین کی سچائی کی بات۔ اسی طرح قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیات کے ساتھ ایک دوسرے کو ریمائنڈ کروانا، دوسروں کو ایڈوائس دینا، تفسیر کے لیے کسی کو بلانا، کسی کو حفظ کے لیے آپ ہیلپ کریں اور ایڈوائز کریں کہ آپ ریفرنسز دیں، تو کسی کو قرآن کی طرف، اس کی آیات کی طرف بلانا اور ریمائنڈ کرنا بھی تواصع بالحق میں آتا ہے۔ اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تواصع بالحق میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ وہ اپنے دل سے، اپنے ذہن سے اور اپنے یعنی کہ ہاتھ سے، پاؤں سے، ہر چیز سے امر بالمعروف کریں، اور یعنی کہ نیکی اور حق بات کی تلقین کریں، اور لوگوں کو ہاتھوں سے منع کریں غلط کام جب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں، اور اس راستے میں جب ان پر تکلیف آئے، ٹارچر کیا جائے، پین آئے ان پہ، تو وہ لوگ صبر کریں۔ تو تواصع بالحق میں ابن کثیر کہتے ہیں یہ تمام چیزیں آتی ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو میں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے تواصع بالحق سے ریلیٹڈ، بہت مشہور حدیث ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے جب کوئی برائی ہوتا دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، یعنی کہ تواصع بالحق سے روکے۔ اگر وہ اس کو نہیں روک سکتا تو وہ اپنی زبان سے روکے، یعنی یہاں بھی تواصع بالحق آ گیا۔ اور اگر وہ اس کو اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کو کم از کم دل سے برا جانے اور دل میں اس کا برا خیال کرے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حق کی بات کرنا کتنا اہم ہے ہمارے دین میں۔ تو اس سے ہمیں اس آیت کے اس حصے سے، ان دو الفاظ سے، تواصع بالحق سے، ہمیں یہ ملتا ہے سبق، یہ لیسن ملتا ہے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا تو ہم نے لوگوں کو حق کی طرف بہت مصلحت کے ساتھ بلانا ہے، ٹروتھفل ہو کے خود بھی سچ بتانا ہے اور سچ کی طرف بلانا ہے، ایویڈنس کے ساتھ، پروف کے ساتھ، اور بڑی بڑی ڈسکشنز میں نہیں پڑھنا، لڑائیاں نہیں کرنی، آرام سے معزت الحسنہ یعنی کہ اچھی بات کر کے بات لوگوں تک پہنچانی ہے۔ کوئی طنز نہیں کرنا ہے، صحیح وقت پہ صحیح بات کرنی ہے، تاکہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے لوگوں کا بیہیویئر چینج کرنا ہے جینٹل ریمائنڈر سے۔ ہم نے لوگوں کو نہیں چینج کر دینا، ہم نے طنز نہیں کرنا، ہم نے لوگوں کے رویے کو چینج کرنا ہے، اور بار بار جو ہمیں پتہ ہے کہ اگر ایک انسان چڑھ رہا ہے، ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو گیپ دے دینا ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگ دین سے دور جائیں۔ تو وصیت کرنی ہے فیئر ہو کے، آنیسٹ ہو کے، پولائٹ ہو کر، ہمبل ہو کر، بہت عاجز ہو کر، تاکہ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچے۔ یہ نہیں کہ لوگ ہماری شکل دیکھ کے اپنا راستہ بدل لیں کہ یہ شخص آ گیا، یہ ہمیں پھر حق کی بات کہے گا، تو خود کو اپنے لیے کنٹروورشل فگر نہیں ہم نے بنانا۔ لیکن جب بھی حق کی بات آئے گی اپنی گواہی ضرور بتانی ہے۔ اگر کوئی خرابی آئی ہے معاشرے میں، آپ اس کو ضرور کہیں، اپنے فرینڈ سرکل میں بات کریں، اپنی فیملی میں بات کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ اس وقت یہ فتنہ آیا ہے، یہ غلط ہے۔ فار ایگزامپل آج کل ہم جانتے ہیں LGBT رائٹس ہیں، بہت اوپنلی، پہلے تو یہ بہت ہی ایک شرمناک اور بہت ہی حیا کی بات کی جاتی تھی کہ یہ ٹاپک تو فیملی میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ ایک وہ زمانہ تھا جب طلاق کا لفظ جو ہے وہ لڑکیوں کو منہ سے نہیں نکالنے دیتے تھے، حالانکہ طلاق جو ہے وہ اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ خنزیر کا لفظ جو ہے وہ قرآن پاک میں آیا، اور اس وقت ہم کہتے تھے کہ خنزیر لفظ نہیں بولو، بہت برا ہوتا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اب جو شرمناک ٹاپکس آ رہے ہیں، جن کے اوپر ہمارے کلچرل ڈراماز بن رہے ہیں، ویب سیریز بن رہی ہیں، پراپر موویز بن رہی ہیں، ان کو برا جانے، لوگوں کو بتائیں کہ یہ فلتھی کانٹینٹ ہے، اس میں فاؤل لینگویج ہے، پلیز اس کو مت واچ کریں۔ تو یہ تواصع بالحق کی ایگزامپلز میں آتا ہے۔ آپ اپنے فرینڈ سرکل کو بتائیں، اور کوئی ایسی چیز ہے جو خراب ہے، تو اگر آپ اپنی فیملی کو بچا رہے ہیں تو پھر آپ نے اپنے فرینڈس کو اور باقی لوگوں کو بھی اس چیز سے بچانا ہے۔ اب چلتے ہیں تواصع بالصبر کی طرف۔